تقدیر آج کی نظم ضرب کلیم۔ نااہل کو حاصل ہے کبھی قوت و جبروت، ہے خار زمانے میں کبھی جوہر ذاتی۔ نااہل جس میں کوئی قابلیت اور صلاحیت نہ ہو، قوت یعنی طاقت، جبروت جلال یعنی دبدبہ دہشت ہیبت، خار یعنی ذلیل، جوہر ذاتی یعنی ذاتی قابلیت۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو نالائق ہوتے ہیں اور ان میں کوئی ذاتی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ طاقت، عظمت اور ہیبت کے مالک بن جاتے ہیں اور حکومت کے عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ذاتی قابلیت رکھتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ہنر رکھتے ہیں، اور اللہ نے جنہیں ذاتی صلاحیتیں عطا کی ہوتی ہیں، وہ زمانے میں ذلیل اور خوار دکھائی دیتے ہیں، دربدر ہوتے ہیں۔ یہ تقدیر کے متعلق ایک عام نقطہ نظر ہے جو مرشد اقبال نے بیان فرمایا ہے۔ شاید کوئی منطق ہو نہاں اس کے عمل میں، تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی۔ منطق یعنی علم، معقول یعنی وہ علم جو کسی کلام کے صحیح یا غلط ہونے پر دلیل سے فیصلہ کرتا ہے۔ تابع یعنی زیر فرمان، نہاں چھپا ہوا۔ تقدیر بامعنی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے قسمت، شاید ہو سکتا ہے، یعنی کہ نااہل کے کامیاب اور اہل کے ناکام ہونے کے پیچھے شاید کوئی علم، معقول یا دلیل کی بات پوشیدہ ہو۔ لیکن میرے خیال میں تقدیر جو ہے وہ منطق کے زیر فرمان نظر نہیں آتی، اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ہاں ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو، تاریخ امم جس کو نہیں ہم سے چھپاتی۔ امم کہتے ہیں امت کی جمع یعنی قومیں، حقیقت یعنی اصلیت، تاریخ یعنی قوموں کے حالات اور واقعات پر مبنی کتاب۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ شاید اہل اور نااہل کی تقدیر میں کوئی منطق چھپی ہوئی ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے جو سب کو معلوم ہے، اور یہ حقیقت قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ سے صاف ظاہر ہے۔ جو قومیں ہمت سے کام لیتی ہیں اور باعمل ہوتی ہیں، وہ قوت اور جبروت حاصل کر لیتی ہیں، یعنی طاقت اور ہیبت، اور جو قومیں عمل سے محروم ہوتی ہیں وہ ذلیل خوار ہو جاتی ہیں۔ یہ بات اقوام کی تاریخ سے بالکل عیاں ہے، یعنی جو گزرنے والی قومیں ہیں ان کا عروج اور زوال دیکھا جائے تو یہ حقیقت بالکل آئینے کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی مرشد اقبال تقدیر کو عمل کے تابع بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تقدیر کسی چیز سے زیر ہو سکتی ہے، بدل سکتی ہے، سنور سکتی ہے، تو وہ عمل ہے۔ ہر لحظہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی، براں صفت تیغ دو پیکر نظر اس کی۔ ہر لحظہ یعنی ہر لمحہ، براں کانٹنے والی، صفت مانند، تیغ دو پیکر یعنی دو دھاری تلوار۔ مرشد اقبال تقدیر کا صحیح مفہوم بتاتے ہوئے فرماتے کہ تقدیر ہر لمحہ قوموں کے اعمال پر نظر رکھتی ہے۔ تقدیر دو دھاری تلوار کی طرح ہوتی ہے۔
جو اہل عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے اور بے عملوں کو ناکامی کا منہ دکھاتی ہے۔ مرشد اقبال کے نزدیک تقدیر کا وہ مفہوم جو عوام کے ذہنوں میں ہے کہ نااہل پھلتے پھولتے ہیں اور اہل خوار نظر آتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تقدیر بندوں کے اپنے اعمال کے نتیجے میں بنتی ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بڑا قابل ہے لیکن وہ فارغ ہے، اور فلاں آدمی جو ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ناکام ترین آدمی ہے لیکن وہ کامیاب ہے، تو وہ اس کا ملبہ جو ہے نا وہ تقدیر پر ڈال دیا کرتے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں یہ عام رواج ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، جو تقدیر چاہتی ہے، جو قسمت میں ہوتا ہے، جو بھی کر لو۔ تو مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے۔ تقدیر کو اگر آپ تابع کرنا چاہتے ہیں، تقدیر کو چینج کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے عمل۔ اپنے عمل میں اس قدر یکسوئی پیدا کرو، اپنے عمل میں اس قدر قوت اور طاقت پیدا کرو کہ وہ تقدیر کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو لکھا گیا ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، ہونا وہی ہے۔ لیکن عمل ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ عمل کو مکمل طور پہ اگر اپناتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پہ اپنے اعمال کی بنیاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی فرمان الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اور تقدیر کا جو معاملہ ہے اسے صرف یہ سمجھ کے بیٹھ جانا کہ جو کچھ لکھا ہے ہونا وہی ہے، تو کیا فائدہ دوڑ دھوپ کا۔ لیکن یہ اس طرح نہیں ہے۔ اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت حضرت سید جلال الدین بخاری اچ شریف والے، ان کے پاس ایک عقیدت مند آیا، تو اس نے سوال کیا کہ حضرت کہ جب میرا رزق لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دوڑ دھوپ کس بات کی؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے، یعنی تمہاری قسمت میں، تقدیر میں، اسی طرح تمہاری دوڑ دھوپ بھی لکھی ہوئی ہے تمہاری تقدیر اور تمہاری قسمت میں۔ تو وہ رزق تو تمہیں دوڑ دھوپ سے ہی حاصل ہوگا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ جو جس شخص کے سامنے قوموں کی سرگزشت اس کی گواہی دیتی ہے، قوموں کا عروج اور زوال، یعنی جو لوگ قوموں کی تقدیر کے عمل پر نظر رکھتی ہیں، تقدیر کی نظر ہر لحظہ اور ہر آن قوموں کے عمل پر رہتی ہے، اس کی نظر نہایت ہی تیز ہے۔ لہٰذا جو قومیں فطرت کے قوانین کی پابندی کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں اور عروج پاتی ہیں، یعنی تقدیر کو اللہ کا امر سمجھ کر اس کو بس من اور آہن تسلیم کر لینا، تسلیم کرنے کے بعد اپنے عمل کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا، یہ ہے فطرت کے قوانین کی پابندی۔ اور جو قومیں نافرمانی کرتی ہیں، یعنی تقدیر کا ہی رونا روتی رہتی ہیں اور اللہ پہ ہی بلیم کرتی رہتی ہیں، تو وہ مٹ جاتی ہیں۔ فطرت افراد کے گناہوں کو تو معاف کر سکتی ہے لیکن ملت کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ تو اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قسمت کے ساتھ لڑنا چھوڑ دو۔ ہمارے بڑے بابا جی بھی فرمایا کرتے تھے کہ تقدیر کے ساتھ لڑنا چھوڑ دو، صلح کر لو۔ تقدیر کے ساتھ
جب تم جھگڑو گے، دلیلیں پیش کرو گے تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن جب صلح کر لو گے، یعنی جب اسے مان لو گے، تسلیم کر لو گے، اور تسلیم کرنے کے بعد جب اپنی سی کرو گے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق جو عمل کرو گے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دے گا۔ تو یہ ہے تقدیر کا مفہوم۔